الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء في يوم القيامة أو كما قال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدق يهدي والكذب يهلك أو كما قال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کی جو اصلاح تھی وہ کامل درجے کی مکمل، اس نے اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی وسعت کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کو اپنی امت پر لگایا۔ امت کا ایک طبقہ جو وقت کے نبی کے پیچھے چلا اور وقت کے نبی کی بات کو مانا، وہ صادقین بھی کہلوائے، وہ مفلحین بھی کہلوائے، اور ان کو اللہ نے کامیاب کیا اور جنت کے مستحق بنے۔ یہی سلسلہ انبیاء کا رہا۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کی اصلاح کی۔ اصلاح سے مراد کیا تھی؟ ان کو اللہ کا تعارف بھی کروایا، ان کو دین کے ارکان بھی بتائے، اپنی شریعت کے احکامات بھی بتائے، اور ان کو سوسائٹی کے جو مسائل تھے اس کو اچھا کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تو ہر نبی نے اپنی امت پر اپنا مکمل، اس نے طاقت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ اپنی امت کی اصلاح کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے بھی آ کر اپنی امت کی پچھلے نبیوں میں سے بڑھ کر کوشش کی، اصلاح کی، اور آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا مال، اپنی ساری جو بھی تھا خاندان آپ نے قربان کر دیا کہ میری امت تک ہر بات پہنچ جائے، اور آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کا تعارف کروایا، جہاں دین کے بنیادی احکام بتائے، تو وہاں پہ معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے بھی ایک ایک عمل کر کے دکھایا، اور اپنے صحابہ کو اس کے لیے تیار کیے۔ کامل دین کیا ہے؟ دین کو نماز تک محدود رکھنا، روزے تک محدود رکھنا، اس کو ذکر اذکار تک محدود کر لینا، اس کو صرف عبادات تک محدود کر لینا، یہ دین نہیں ہے۔ کامل دین ایک پوری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ایمان والوں سے اللہ نے کیا خطاب کیا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ پورا اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، 5 ارکان کو اللہ نے پیلر بتایا ہے۔ کوئی بھی بلڈنگ پیلروں پہ کھڑی تو ہوتی ہے، لیکن اسے بلڈنگ نہیں کہا جاتا۔ اس کے لیے چھت بھی ضروری ہے، دیواریں بھی ضروری ہیں، دروازہ بھی ضروری ہے، ہوا کے لیے، روشنی کے لیے روشن دان بھی ضروری ہیں۔ نماز ہے، روزہ، حج، زکات، یہ پیلر ضرور ہے، لیکن چھت اور ہے، دیواریں اور ہیں، کھڑکیاں اور ہیں۔ وہ کیا چیز ہیں؟ ایمانداری، دیانتداری، صداقت، اچھے اخلاق، آپ کا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، آپ کی سوسائٹی کے مسائل، آپ کی معاشرت کے مسائل، آپ کی معیشت، ایک ایک پہلو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کیا۔ آج ہمارے ہاں 2 گروہ ہیں، جو دینداری میں اوپر ہے، وہ دینداری میں اوپر ہے، اور کچھ دنیا داری میں زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا داری میں تو ہیں جی، ہم بہت سے داڑھی ٹوپی
دین ایک گلدستہ ہے، گلدستے میں آپ کو ریڈ پھول بھی ملے گا، یلو بھی ملے گا، اور سفید بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے پھول ملے گا، ان کی خوشبو بنے گی۔ تو دین کو نہ نماز روزے تک محدود رکھ سکتے، نہ ہم صرف ایمانداری تک محدود۔ میرے نبی نے صحابہ کو کامل درجے کا ایمان دیا تھا۔ آپ سلام وضو فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محبت کا یہ عالم تھا۔ جیسے محبت بھی خالی نہیں ہوتی، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کی محبت تو آپ سب جانتے کہ کیسی ہوگی۔ یہ ایک منظر تھا حدیبیہ کے بعد واقعہ پیش آیا۔ آپ وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ نے کیا کیا کہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے جھگڑنے لگے۔ جھگڑنے سے مراد یہ تھا کہ آگے بڑھ رہے تھے، کوئی اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، کوئی اپنا رومال آگے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم ادرک کے ساتھ لگا ہوا پانی کا قطرہ مجھے نصیب ہو جائے۔ تو بعض باتیں دیگر یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی کا قطرہ وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ نے جب یہ محبت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں یہ سب کچھ کرنے پہ کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ تو نے کہا حبا للہ و لرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اور اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر، اس کے ساتھ لگا ہوا پانی اور ہمیں نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کے محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ کیا ہوگا محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں حقیقی محبت بتاؤں، حقیقی محبت کا راز کیا ہے وہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ نے اس کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس محبت کا نتیجہ بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم وہ کرو گے تو وہ یک طرفہ محبت نہیں ہوگی، وہ دو طرفہ محبت ہوگی۔ صحابہ نے اس کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تم کام کرو تو تم سے میں بھی محبت کروں گا، اللہ بھی محبت کرے گا، اور تمہاری محبت کو اللہ اس کا رسول قبول بھی کریں گے۔ فرمایا کہ تین کام تم کر دو تو محبت میں تم سچے، تمہارا دعویٰ سچا، تمہارا عمل یہ ظاہر کر دے تو ہم تمہاری محبت کو قبول کریں گے۔ تو صحابہ کا یا رسول اللہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا فَلْيَسْتَطِعْ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے وہ سچی بات کرے، جھوٹی بات نہ کرے۔ اچھا آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ جھوٹ بول سکتے تھے؟ ہمارا تو یقین ہے کہ نہیں بولتے۔ اس کے لیے یہ پیغام تھا، اس کو پیغام پہنچایا جا رہا، بلغوا عنی ولو آیۃ، کیوں فرمایا جا رہا کہ میرا ایک ایک عمل، میری ایک ایک بات، میرا ایک ایک قول، یہ تم نے آنے والے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اور آپ آخر یہ کیا لے رہے ہیں صحابہ سے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ بتا چکے ہیں کہ شاید اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو، اور صحابہ آنسو بہا رہے ہیں، اور جب بندہ کوئی آنسو بہاتا ہے، جب کسی کی محبت میں تڑپ جاتا ہے، پھر اگلا عہد دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایک عہد بھی کر لو، ایک وعدہ بھی کر لو، صحابہ کے اس کو کریں گے۔ فرمایا آج کے دن سے جو بات میں نے تمہیں بتا دی ہے اس کو شرط غرب تک پھیلاؤ۔ انہوں نے بتایا ہم تک پہنچے فَلْيَسْتَطِعْ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، تمہاری محبت کو اللہ رسول تب مانیں گے جب تمہاری زندگی میں سچائی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنت میں لوگوں کو استقبال کریں گے، جنتی جب جائیں گے تو انہیں جو ویلکم کہنے پارٹی ہمارے یہاں دی جاتی ہے، تو اللہ نے جب ان کا استقبال کریں گے، انہیں ویلکم پارٹی دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ایک صفت سے مخاطب کریں گے، اہلاً مرحبا بکم ایھا الصادقین، اے سچو میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا نمازیوں میں تمہارا استقبال کرتا ہوں، اے حاجیوں میں تمہارا استقبال کرتا ہوں، اے مجاہدوں میں تمہارا کیا کہا، اے سچو میں رب تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ سچائی سب سے اعلیٰ درجہ ایمان والے کی زندگی میں۔ اے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا کردار، میری زبان، میرا عمل وہ سچا نہیں، ہم حقیقی معنوں میں ہماری محبت نہیں ہے، ہم بہت دور ہیں اس درجے سے۔ تو آپ نے صحابہ کی عمل کے بدلے یہ فرمایا کہ یہ تم کرو تو تمہیں میں نجات دوں گا، تو تم سچ میں جا دے گے، نصل خیل کی والقلب بھی ہوگی، سچ بولو گے تو تم جتنے بھی مرضی پھنسے ہوئے ہو گئے تو تمہیں اس سے سچائی سچ کے نکال دے گا، اور جھوٹ پہ آ گئے تو تمہیں بظاہر بھی لگے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا، میں ڈنڈی ماروں گا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، مجھے پروفٹ زیادہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں تم پیچھے چلے جاؤ۔ ایک ہرنی کا واقعہ
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ کو پیچھے سے آواز آئی، یا رسول اللہ زبان جانوروں کو بھی دے دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہرنی نے آپ کو مخاطب کیا، آپ نے دیکھا کوئی نہیں آس پاس، تھوڑا سا آپ نے 2 قدم آگے بڑھائے تو پھر آواز آئی، یا رسول اللہ کے رسول میری بات سنیں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو پیچھے کی ہرنی ایک کباڑ کے ساتھ وہ بندھی کھڑی ہے قلعے کے ساتھ، تو آپ اس کے پاس گئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے پکڑ کر رہا ہے، میں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، میں تو ان کی دودھ کا انتظام کرنے کے لیے کچھ کھانے کے لیے نکلی تھی، کہ کچھ کھاؤں گی، کچھ گھاس پھوس کروں گی تو جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں گی، تو میں اس کے ہتھی چڑھ گئی اور یہ مجھے پکڑ کر لے آیا، مجھے کوئی پتہ نہیں میری زندگی کب تک ہے، مجھے ابھی ذبح کر دے، لیکن رسول اللہ کو مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ یہ ہوتی ہے ماں کی محبت، جو مر بھی رہی ہے پھر بھی بچوں کی فکر ہے، جس کو پتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اگر اللہ پتہ نہیں میں نے سانس بھی لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، اس کو کس کا سوچ رہی ہے؟ اولاد کا سوچ رہی ہے، اور وہی اولاد جب بڑی ہو کے ماں باپ کے آگے سے آنکھیں نکالتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، وہ بول نہیں سکتے، ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، اس نے مجھے اجازت دے دی، آپ نے کہا اچھا، تو آپ نے اس کی رسی کو کھول دیا اور خود وہاں پہ کھڑے، کہا اس میں جاؤں گی اور واپس آ جاؤں گی، سچائی کی مثال بتائی جا رہی ہے۔ وہ گئی اور پھر واپس آ گئی، کہا رسول اللہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گئی ہوں۔ اسی اثناء میں وہ جس بندے نے اس کو پکڑا تھا وہ بھی آ جاتا ہے، صحابی رسول ہے، تو آپ اسے فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے کچھ چیز مانگتا ہوں، مجھے دو گے؟ کہا رسول اللہ ہماری تو جان بھی حاضر ہے، آپ چیز کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو، تو آپ نے اس نے کہا اسلام کو ہدیہ کیا، آپ نے اس کی رسی کو کھولا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ مارا، فرمایا جا تجھے سچ نے نجات دیا۔ یہ ہوتا ہے سچ، سچ آدمی کو، دیانتداری آدمی کو ایمان کے اس درجے پہ پہنچا دیتی جہاں پہ ہزاروں سجدوں والا نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے پورا دین، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کہا گیا ہے تمہارا قول بھی سچا ہو، تمہارا فعل بھی محمدی ہو، تمہاری بات بھی محمدی ہو، تمہاری تجارت بھی محمدی ہو، تمہاری معیشت بھی محمدی ہو، تمہاری سیاست بھی محمدی ہو، تمہارا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک بھی محمدی ہو، تمہاری اولاد بھی محمدی ہو، تم باپ ہو تو باپ بھی محمدی بنو۔ یہ ہے عشق رسول کا عظیم گلدستہ، جو ایک مسلمان کو کامل سیرت کی شکل میں میرے نبی دے کر گئے۔ جریر بن عبداللہ بجری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ یمن کے شہزادے تھے، تو صحابیہ سے شرف یاب ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، تو یہ یمن سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کو گھوڑے کی ضرورت پڑ گئی، ایک پڑاؤ ڈالا، اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پہ منڈی لگی، وہاں پہ گھوڑا ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ غلام آیا، نوکر گیا، اس نے گھوڑا خریدا 300 درہم میں، گھوڑا مالک کے پاس گیا، اس آدمی کو بھی ساتھ لیا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جا کر وہاں اس کی پیمنٹ کر دوں گا، پیسے دے دوں گا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھوڑوں کا بڑا علم رکھتے تھے، ان کا نوکر آ کر کہنے لگا غلام کہ میں نے حضرت ایک گھوڑا 300 درہم میں خرید لیا ہے، تو انہوں نے بڑی طرف دیکھا اور ساتھ وہ مزدور اس کا مالک کھڑا تھا، اس کی طرف دیکھا تو اس سے کہنے لگے کہ میں تم سے یہ گھوڑا 400 میں نہ دے دوں؟ وہ خاموش پڑا۔ پھر دوسری طرف سے گھوڑے کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ میں گھوڑا تم سے 500 میں لیتا ہوں۔ گھوڑے کی پشت پہ گیا تو جا کر کہا کہ یہ گھوڑا میں 600 میں لیتا ہوں۔ گھوڑے کی مہار کو پکڑ کے کہا اپنے خالق سے کہ اسے 800 درہم دے دو، میں یہ گھوڑا 800 میں خریدتا ہوں۔ اچھا وہ بڑا حیران ہوا، 300 سے کہاں انہوں نے 800 تک بات پہنچا دی، میں تو 300 میں لے کر آیا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو نوکر کہنے لگا کہ حضور آپ نے 800 دے دیے، میں نے تو 300 میں سودا کیا تھا۔ آپ فرمانے لگے یہ گھوڑا حقیقت میں 800 کا تھا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ یا رسول اللہ میں کسی کو زندگی میں دھوکا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، مجھ رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ اب بازار میں چلے جائیں، مسلمانوں کا بازار ہے، آپ کو اچھی چیز نہیں ملے، گلا منڈی میں چلے گئے، نیچے ناقص مال اوپر اچھا مال، گندم کا سیزن ہے، نیچے ناقص گندم اوپر اچھی گندم، گندم میں ریت، گندم میں مٹی، کپاس میں 2 نمبر کی چیزیں، اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بہت مجبور ہو گیا ہے، وہ چیز بیچ رہا ہوں، لے لو،
وہ سستے میں مل جائے گی، تھوڑے پیسوں میں مل جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، من غر فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ من ترک الصلاۃ فلیس منا، جس نے نماز چھوڑی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے روزہ چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے زکوٰۃ نہ دی وہ ہم میں سے نہیں۔ ان کا چھوڑنا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اہمیت کو دیکھیں، یہ فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا کسی کو وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے چیز میں ملاوٹ کر دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو بازار سے خالص دودھ نہیں ملتا، خالص شہد نہیں ملتا، خالص چیزیں نہیں ملتی، دیسی فارمی انڈوں کو وہ رنگ دیں گے، لوگ دیسی انڈے بنا کر بیچتے، اس سے بڑا کیا تنزلی ہوگی؟ تو ہمارے اس ملک کو یا امت مسلمہ کو نہ امریکہ نے مارا ہے، نہ اس کو فلسطین نے، نہ اسرائیل نے مارا ہے، نہ اس کو فرانس نے لوٹا ہے میرے بھائی، اس کو لوٹنے والے میں اور آپ خود ہیں۔ تو محبت کا مدار کیا بتایا؟ 3 باتیں۔ فَلْيَسْتَطِعْ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولنا سچ بولنا، تمہاری اس محبت کو اللہ کے رسول بھی قبول کریں گے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَ، اچھا اللہ کے رسول کی بہت صفات، کتنے آپ کے صفاتی نام ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے 900 صفاتی ناموں کی کتاب لکھی ہے، تو آپ کی سارے صفاتی ناموں میں سے 2 جو صفتیں تھیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ الصادق الامین، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین، یہی آپ امت کو بتا رہے تھے کہ صادق بھی رہنا اور امین بھی رہنا، گفتار کی بھی غازی رہنا اور کردار کی بھی غازی رہنا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا 35 برس کی عمر میں۔ بیت اللہ کو جب تعمیر کیا تھا قریش نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 35 برس کے تھے۔ تو جب حجر اسود کو نکال دیا تھا، جب دیواریں یہاں تک پہنچی کہ حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، اب آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ سردار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملے، میں رکھوں گا حجر اسود، دوسرا قبیلہ کہہ رہا ہے میں رکھوں گا، تیسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا، تلواریں نکل آئیں۔ جو بڑے سردار تھے بزرگ وہ بیٹھے کہ اس طرح اللہ کے اس حرم میں خون نہ بہا ہو، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یوں کرو کہ آپ لوگ آج کی رات انتظار کرو، صبح سب سے پہلے جو بندہ حرم میں داخل ہو اس کو اپنا حکم مان لینا، وہ جو فیصلہ کر اس کو قبول کر لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے رات وہاں پر گزاری یا بہت جلدی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو جب صبح سب سے پہلے جس ہستی نے وہاں پہ قدم رکھا وہ کون تھے؟ وہ میرے اور آپ کے نبی تھے۔ تو وہ سارے خوش ہو گئے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ صادق آ گئے، وہ امین آ گئے، وہ صادق آ گئے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ آ گئے، یہ کہا وہ صادق آ گئے، وہ امین آ گئے۔ اب یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ تھا کردار محمدی۔ آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ، ایک چادر لائی گئی، سارے سرداروں کو کہا کہ چادر کے چاروں طرف سے، ہر طرف سے ایک سردار پکڑے، سب کو اس میں حصہ ڈال دے گا۔ جب اس کو اس کی جگہ پہ لایا گیا حجر اسود کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور اس جگہ پر رکھ دیا۔ سارے خوش ہو گئے، یہ آپ کی صفات تھی۔ فَلْيَسْتَطِعْ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، دوسری بات فرمائی فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جب تیرے پاس کوئی امانت کا معاملہ کر لے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا، امانت دار رہنا۔ اگر یہ کرو گے تو تمہاری محبت کو میں بھی مانوں گا، میرا رب بھی مانے گا۔ ایمانت کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کسی کو صحیح مشورہ دے دینا بھی امانت ہے، کسی کے راز کو اپنے سینے میں چھپا لینا بھی امانت ہے، اور کسی کا مال کے ساتھ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جب تمہارا پڑوسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو، معاملہ ہو، تو پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ کتنا خوبصورت معاشرہ دے رہے تھے ہمارے نبی ہمیں، کتنا خوبصورت معاشرہ۔ آج تو پڑوسی کی بیٹی پڑوسی کے بیٹے سے محفوظ کوئی نہیں۔ یہ عزت لوٹنے والے امریکہ سے پوچھتے ہیں، روز آپ اخبارات پہ دیکھیں، روز ٹیلی ویژن پہ آپ سن رہے ہیں فلاں بچی کے ساتھ جھانسی ہوئی، فلاں کے ساتھ یوں ہو گیا۔ کہاں سے آئے لوگ؟ امریکہ سے ہیں۔
اسرائیل سے ٹپکے، وہ آسمان سے کیے، بھارت میں بھیجے؟ نہیں، اسی معاشرے کے وہ فرد ہیں کہ جو بازاروں میں آپ کو نظر آئیں گے عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، کردار بنے والے یوں کہا تھا ہمیں گفتار کا قاضی نہیں چاہیے، ہمیں کردار کا قاضی چاہیے۔ دمشق میں جنگ ہوئی اور وہاں کا جو تھا بادشاہ مارا گیا، اس کی جو بیوی تھی وہ قیدی بن گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر کو پتہ چلا کہ دمشق کا جو بادشاہ مارا گیا اس کی بیوی بھی نوڈی بن گئی، غلام بن گئی، باندھی بن گئی۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس کو الگ کرو، انزل الناس علی مراتبہم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لوگوں کا جو جو مقام ہو اسے اسی مقام پر بٹھاؤ، اسے اس کا مرتبہ دو، اس کی عزت دو۔ تو وہ جو کہ شہزادی کی زندگی ایسی گزاری، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو الگ کرو، کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کی جتنی بھی خادمائیں ان کو بھی الگ کرو، انہیں الگ کیا گیا۔ اور آپ نے 400 صحابہ کے لشکر ترتیب دیا، ایک دستہ بنایا کہ جاؤ اس شہزادی کو اس کے باپ کے پاس انطاکیہ پہنچا کر آؤ، یہ کردار محمدی ہے۔ 400 صحابی جا رہے ہیں، یہ 400 کون ہیں؟ ایک کافر کی بیوی اور کافر کی بیٹی کو اس کے گھر پہنچانے جا رہے ہیں، اور تم لوگوں نے تو زندہ انسان کو جلا دیا، محبت رسول کے نام پہ، محبت قرآن کے نام پہ۔ یہ قرآن جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جس کے اوپر گند پڑی ہے تمہارے گھروں کے اندر، سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا، عشق کا تمہارا عالم یہ کہ انسانیت کو جلا دیا۔ اٹھاؤ سورہ مائدہ، ایک انسانیت کا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک مسلمان کا قتل نہیں کہا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کوئی کافر تمہارے ملک میں آ جائے، تمہارے دیش میں آ جائے، اس کی عزت کی، اس کی جان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تمہارا کردار، کافر کی بیٹی کو، کافر کی بیوی کو پہنچانے جا رہے ہیں 400 صحابہ۔ وہ نفوس قدسیہ کی جن کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الصادقون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم الفائزون کہا۔ وہ 400 نفوس قدسیہ کافر کی بیٹی کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ ہے۔ اور جب اس کو انطاکیہ پہنچا دیا اور اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان صحابہ مجھے یہاں پہ چھوڑنے آئے ہیں، اس نے اپنے سر سے تاج اٹھا کر اپنے تخت پہ رکھا اور کہا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ وقت دور نہیں کہ میرے اس تخت کے بھی وہ مالک ہوں۔ تاریخ پڑھو، 6 مہینوں کے بعد صحابہ نے اس تخت پر بھی بیٹھ کر دکھایا۔ یہ تھے اخلاق۔ نہ سے کیا وہ کردار پیش کرو اپنا، کچھ کر کے دکھاؤ۔ یہاں پہ آپ کے محلے میں آپ کی بیٹی آپ کے محلے کے نوجوان سے محفوظ نہیں ہے، کہاں سے آ رہے ہیں یہ اخلاق؟ میرے نبی کی یہ تعلیمات نہیں تھی، میرے دین کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ اگر چاہتے ہو اپنی بقا، چاہتے ہو عزتوں کی حفاظت، چاہتے ہو اپنے دین کی حفاظت، اپنے نسلوں کی حفاظت کرو، وہ کیسے ہوگی؟ قرآن کو پڑھنے سے ہوگی، قرآن کو سمجھنے سے ہوگی۔ اور دیکھنے عالم کیا ہے کہ کتنے 100 بندے بھی بیٹھے جمعے کے اجتماع میں، اور یہ سرکس لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں جا کر رات کو ہزاروں بندے ہوں گے وہاں پہ، یہ نوجوان وہاں پر ہوں گے۔ یا آپ نے کہا ہے مسجد میں درس قرآن بیٹھنے کے لیے تو ان کو اللہ یاد، یہ اخلاق نہیں تھی، یہ کردار محمدی نہیں ہے۔ فکر کیجیے، احساس کیجیے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جب تک آپ احساس نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات ساری احساس کی بنتی ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں رکا، مجھ راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہ